السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بدعت کی تعریف اور اس کی قسمیں اور بدعت کا حکم آپ لوگوں نے سنا تھا۔ بدعت کی تعریف پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں۔ ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اس کا جواب بھی۔ دوسرا اعتراض بدعت کی تعریف پر مخالفین کی جانب سے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ سے کسی زمانہ میں ایجاد ہو جائے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ تین زمانہ، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا یا تبع تابعین کا، چار زمانے۔ ان میں سے کسی زمانے میں بھی کوئی نیا کام اگر شروع کریں تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مخالف ہیں، یعنی وہابی دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ ان زمانوں کے بعد جو کام نیا شروع ہوگا، ایجاد ہوگا، وہ بدعت ہے اور وہ کوئی بھی جائز نہیں، سب حرام ہے۔ یعنی صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی ایجادات یہ سنت ہیں۔ ان کی دلیل مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضور کی حدیث پاک۔ حضور فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ یعنی حضور فرماتے ہیں تم پر لازم ہے میری سنت اور ہدایت والے خلفاء راشدین کی سنت کہ اس کو دانت سے مضبوط پکڑ لو۔ اس حدیث میں خلفاء راشدین کے کاموں کو سنت کہا گیا، اس کے پکڑنے کی تاکید فرمائی گئی۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوا کہ ان کے کام بدعت نہیں۔ اور ہمارے نزدیک بدعت کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہو اسے بدعت کہا جائے گا۔ حضور کے زمانے میں جو ہے تو وہ سنت ہے، اس کے بعد چاہے وہ صحابہ کا زمانہ ہو یا تابعین کا یا تبع تابعین کا، اس کو بدعت کہیں گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین نے جس کام کو ایجاد کیا، شروع کیا، تو اس کو بدعت نہیں بلکہ سنت کہیں گے۔ اچھا، یہ ایک دلیل ان کی مشکوٰۃ شریف سے۔ دوسری یہ بھی مشکوٰۃ ہی میں ہے، باب فضائل صحابہ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں بہتر گروہ میرا گروہ ہے، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ تابعین کا زمانہ، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے یعنی تبع تابعین کا، پھر اس کے بعد ایک قوم ہوگی جو بغیر گواہ بنائے ہوئے گواہی دیتی پھرے گی اور خیانت کریں گے، امین نہ ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ تین زمانہ خیر ہے، صحابہ کرام کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا، اور اس کے بعد شر یعنی کہ فتنہ اور خیر یعنی بھلائی زمانہ میں جو پیدا ہو وہ خیر یعنی سنت ہے، اور شر یعنی کہ برائی جو زمانے میں پیدا ہو وہ شر یعنی کہ بدعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین زمانے ہی جو ہے یہ خیر کے ہیں، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ اچھا، یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، حضور فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 73، ایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس پر کہ ہم اور ہمارے صحابہ ہیں۔ تو وہابی دیوبندی کہتے ہیں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی یہ جنت کا راستہ ہے، اس لیے ان کے ایجادات کو بدعت نہیں کہہ سکتے، چونکہ ان کے نزدیک بدعت سب حرام ہے۔ تو اگر بدعت کہیں گے تو گویا کہ جو صحابہ کرام نے کام کیا وہ کام کرنا بھی حرام ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام کا راستہ جنت کا راستہ ہے تو اس لیے ان کے ایجادات کو بدعت نہیں بلکہ سنت ہی کہیں گے۔ یہ ان کی تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل یہ بھی حضور کی حدیث ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابی تاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے چلو ہدایت پالو گے۔
یہ کہتے ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی یعنی ان کو فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے طریقے پر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے۔ لہٰذا ان کے ایجاد کردہ کام بدعت نہیں، انہوں نے جو بھی نیا کام شروع کیا وہ بدعت نہیں، کیونکہ بدعت تو گمراہ کن ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بدعت یہ گمراہ کن ہوتا ہے، گمراہ کرنے والی چیز ہے بدعت۔ یہ 4 دلیلیں دی کس بات پر کہ وہ کام جو صحابہ نے شروع کیا یا تابعین نے یا تبع تابعین نے اس کو بدعت نہیں کہیں گے بلکہ وہ سنت ہی ہے۔ اب جواب، یہ سوال بھی محض دھوکہ ہے، اس لیے کہ پیچھے مرقات اور ارشاد اللمعات کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ بدعت وہ کام ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پیدا ہو، اس میں صحابہ کرام اور تابعین کا ذکر نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ مشکات باب قیام شہر رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تراویح کے باقاعدہ جماعت کرنے کا حکم دیا، اور تراویح کی جماعت کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بات پیچھے گزری تھی پچھلے درس میں۔ حضرت عمر فاروق خود اس کام کو بدعت کہہ رہے ہیں، یعنی کہ تراویح کی جماعت جیسے آج ہو رہی ہے یہ حضور کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہوتی تھی۔ یہ شروع کب ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں۔ یہ وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں بھی ہو تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، حالانکہ حضرت فاروق اعظم خود صحابی یہ خود اس کام کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک کام کو بدعت حسنہ فرمایا۔ تیسرے، اس لیے کہ پہلے باب میں مرقات کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ تراویح کی جماعت یہ بدعت مستحبہ یعنی کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تراویح سنت اور اس کی باقاعدہ پابندی سے جماعت یہ بدعت حسنہ۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل کو بدعت میں داخل کیا۔ چوتھا، اس لیے کہ بخاری شریف جلد 2 کتاب فضائل القرآن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے عرض کیا یعنی حضرت زید بن ثابت نے کہ کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یعنی قرآن شریف جس طرح سے آج ہے یہ تو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا، لیکن حضرت عثمان غنی سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن پاک کو جمع کیا تھا، اور حضور کے زمانے میں قرآن پاک اس طرح سے نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ صورتیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں الگ الگ جگہوں میں تھی۔ قرآن شریف جیسے آج ہے کتابی شکل میں ویسا نہیں تھا، یہ کام حضور کے ظاہری حیات میں نہیں ہو پایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو شروع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کو کہا، تو ان کے ذہن میں آیا کہ وہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کام کو حضور نے ہی نہیں کیا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا قال ہوا خیر، کہ وہ اچھا کام ہے نا، اور فرمایا کہ قرآن کا جمع کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدعت تو ہے مگر حسنہ یعنی کہ اچھی بدعت ہے، جس سے پتہ لگا کہ صحابہ کرام کا کام یہ بدعت حسنہ ہے۔ خود صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، اور یہ وہابی دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بدعت اگر کہہ دیں گے اس کو تو ان کے نزدیک تو بدعت صرف حرام ہی ہوا کرتی ہے، تو وہ قرآن کو اس ترتیب سے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہر کام کو جو ہے صحابی کے ہر کام کو، تابعین کے ہر کام کو، تبع تابعین کے ہر کام کو سنت ہی کہتے ہیں، حالانکہ سنت صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول اور فعل یعنی حضور کے کام کو یا حضور کی بات کو سنت کہا جاتا ہے۔ باقی خلفاء راشدین ہو یا تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، انہوں نے اگر کسی کام کو ایجاد کیا ہے، شروع کیا ہے کوئی بھی نیا کام دین میں، تو اس کو بدعت حسنہ یا بدعت مستحبہ کہا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے جو دلیلیں دی ہے، جو حدیثیں پیش کی ہے، اس کا جواب۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ تو خلفاء راشدین کے اقوال یعنی ان کی بات اور افعال اور ان کے کام،
اس کو لغوی معنی سے سنت فرمایا گیا، یعنی اے مسلمانوں تم میرے اور میرے خلفاء کے طریقوں کو اختیار کرو۔ سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، یہ سنت کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ایک حدیث پاک گزری تھی، حضور فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا، کہ جس کسی نے بھی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، رائج کیا، من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً فلہ اجرھا، تو اس کے لیے اجر ہے، اور جو اس طریقے پر عمل کرے گا تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے جس نے شروع کیا تھا اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ تو سنہ کا معنی کیا ہوا؟ سنت ہی سنہ کا معنی خالی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا معنی طریقہ ہوتا ہے نا۔ اور یہ حدیث میں سنت بمعنی طریقہ ہے، قرآن شریف میں ہے سنت ما قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہاں پر بھی سنت کا معنی طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہاں بھی سنت کا معنی طریقہ ہے۔ آیات اور احادیث میں سنت سے مراد سنت شرعیہ، یہ بدعت کے مقابلے میں نہیں بلکہ طریقت کے معنی میں، طریقہ کے معنی میں ہے۔ سنت الہیہ کا مطلب اللہ کا طریقہ، اور سنت انبیاء کا مطلب نبیوں کا طریقہ وغیرہ۔ تو سنت کا معنی طریقہ ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ سنت کا معنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت، تو وہ غلط ہے۔ اسی حدیث فعلیکم بسنتی کے تحت اشعۃ اللمعات میں ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت حقیقتاً سنت نبوی ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں مشہور نہیں ہوئی، ان حضرات کے زمانہ میں مشہور ہو گئی، یعنی صحابہ کے زمانے میں، اور ان کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی اور کہا گیا کہ یہ صحابی کی سنت ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں حضور ہی کی سنت تھی، لیکن اس زمانے میں اتنی مشہور، اتنی فیمس نہیں ہو پائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت خلفاء اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل میں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مگر اس کو مسلمانوں میں رائج کرنے والے خلفاء راشدین ہو، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ پانچویں اس لیے کہ محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے حکم سنت سے ملحق ہیں، یعنی سنت سے ملے ہوئے ہیں، یعنی سنت تو نہیں ہے لیکن سنت سے ملے ہوئے ہیں، سنت سے الحاق کیے ہوئے ہیں، اس سے ملے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان حضرات کی ایجاد فرمودہ کام سنت ہی ہوتے، یعنی انہوں نے جن کام کو شروع کیا وہ اگر سنت ہی ہوتا، تو پھر علماء فقہا الحاق کیوں کہتے کہ ملے ہوئے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ سنت کہہ دیتے، لیکن ایسا نہیں کہتے ہیں۔ نور الانوار ایک کتاب ہے اصول فقہ میں، یہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہے نور الانوار کے شروع میں کہ قول الصحابی فیما یعقل ملحق بالقیاس و فیما لا یعقل فملحق بالسنہ، یعنی صحابی کا کوئی فرمان، صحابی کی کوئی بات اگر عقلی باتوں میں ہے تو قیاس سے وہ ملی ہوئی بات ہے، قیاس سے ملحق ہے، اور اگر غیر عقلی باتوں میں ہے صحابی کی وہ بات تو وہ سنت سے ملحق ہے، یعنی سنت سے ملی ہوئی ہے۔ اگر صحابی کا ہر قول یعنی ان کی ہر بات اور ہر فعل یعنی ان کا ہر کام سنت ہے، تو قیاس اور سنت سے الحاق یعنی ملے ہوئے کا پھر کیا معنی ہوگا؟ جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیاس اور سنت سے ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کی باتیں، ہے نا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے جو کہا، جو حدیث پیش کی، حضور کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر امت میں جو زمانہ ہے وہ یہ والا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، یہ خیر امت قرنی۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ ان تینوں زمانوں تک خیر زیادہ ہوگی اور ان کے بعد خیر کم شر زیادہ۔ یہ مطلب نہیں کہ ان تین زمانوں میں جو بھی کام ایجاد ہو، جو بھی نیا کام شروع ہو اور کوئی بھی ایجاد کرے تو وہ سنت ہو جائے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یہاں سنت ہونے کا ذکر ہی کہاں ہے؟ یہاں حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ سنت ہے، ورنہ مذہب جبریہ اور قدریہ، یہ جو باطل مذہب ہے، یہ تابعین کے زمانے میں ہوئے، تو اگر ان کے کہنے کے مطابق کہ جو کام صحابہ، تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں شروع ہوا وہ کام اچھا ہی ہے اور سنت ہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جبریہ مذہب اور قدریہ مذہب یہ بھی درست ہو جائے، کیونکہ یہ تو ان کے زمانے میں ہوا، تابعین کے زمانے میں، حالانکہ یہ مذہب باطل ہے، یہ گمراہ ہے، یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں یہ لوگ، اور یہ عقیدہ جو ہے وہابی دیوبندی بھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا جو بھی شروع کیا ہوا کام ہو یا ان کے زمانے میں جو بھی شروع ہوا ہو
تو اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ اگر اچھا ہے، اچھا نیا کام ہے، مسلمانوں کے لیے بھلائی ہے، شریعت کے مخالف نہیں ہے، تو بدعت حسنہ ہوگی، اور اگر خراب ہے، سنت کے مخالف ہے، سنت کو مٹانے والی ہے، تو وہ بدعت مکروہہ ہوگی، سیئہ ہوگی یا محرمہ ہوگی، ہے نا۔ تو یہ جب ہماری تعریف وہ مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، جبھی جو ہے یہ مذہب باطل ہو سکتا ہے اور عقیدہ درست ہو سکتا ہے، ورنہ ان کی اگر اپنی تعریف کو لیا جائے تو وہ خود جو ہے اپنی تعریف کے اعتبار سے پھنس جائیں گے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے؟ صحابی کے زمانے میں، حضور تو تھے نہیں، صحابی کے زمانے میں۔ قتل کرنے والا یزید یا اس کے حکم سے جس نے قتل کیا۔ تو اگر مان لیا جائے کہ صحابہ کے زمانے میں جو بھی کام ہوا وہ سنت ہو، تو معاذ اللہ ماننا پڑے گا کہ حضرت امام حسین کو قتل کرنا یہ سنت تھا، ہے نا، ماننا پڑے گا نا، چونکہ ان کے زمانے میں ایسا ہوا، صحابہ کے زمانے میں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار میں سے ایک عظیم پھول کا نام حضرت امام حسین ہے، ایک عظیم ذات کا نام حضرت امام حسین ہے۔ حق پر تھے، حق کے لیے وہ گئے تھے وہاں میدان کربلا، ان کو ناحق قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ حق پر امام حسین تھے، باطل پر یزید تھا۔ اگر ان کی تعریف کو لیا جائے تو یزید کی تعریف ہوگی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہو جانا اس کے نزدیک جو ہے یہ ہوگا کہ یزید نے وہ سنت کیا، تو لہٰذا اب بھی اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو سنت کہا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح حجاج، یہ بھی تابعین کے زمانے میں ہوا، اس نے بھی بہت ظلم کیے مسلمانوں پر، تو اس کے ظلم بھی صحیح ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا معاذ اللہ ان کو بھی سنت کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ جو انہوں نے دوسری دلیل دی تھی یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ما انا علیہ و اصحابی جو حضور نے فرمایا، اور اصحابی کا نجوم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی غلامی، ان کی پیروی باعث ہدایت ہے، اور صحابہ کرام کی مخالفت یہ گمراہی ہے، یہ بالکل درست، اور اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ ان کا ہر فعل سنت شرعی ہو؟ یہ ہرگز لازم نہیں آتا ہے۔ بدعت حسنہ بھی واجب الاتباع ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنہ ما شذ شذ فی النار، یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ ہو گیا۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنۃ فہو عند اللہ حسن، کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھے تو اللہ کے نزدیک بھی وہ کام اچھا ہی ہے۔ جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ جو مسلمانوں کی جماعت سے بالشت بھر علیحدہ رہا، اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے اتار رکھی۔ اور ایسے ہی قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ جو چلے، یعنی مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میرے طریقے پر چلو اور اس طریقے پر چلو جو طریقہ صحابہ کرام کا ہے، ما انا جس پر میں ہوں، و علیہ اصحابی اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ جو صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا، جو صحابہ کے طریقے پر نہیں چلا، تو صحابہ ہی کی جماعت چونکہ سواد اعظم ہے، انہی کا راستہ چونکہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے۔ اب جو اس سے ہٹے گا تو حدیث کے مطابق من شذ شذ فی النار، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ کے فرمان کے مطابق بھی اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ عقائد اور اعمال میں جماعت مسلمین کے ساتھ رہے، ان کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے۔ لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں کہ جماعت مسلمین کا ایجاد کیا ہوا کوئی بھی کام بدعت نہ ہو، سب سنت ہی ہو، یہ ایسا لازم نہیں آتا ہے۔ بدعت ہوگا مگر بدعت حسنہ۔ جس طرح کے ایجادات صحابہ کرام کو سنت صحابہ کہتے ہیں، اسی طرح سلف صالحین کے ایجادات کو بھی سنت سلف کہتے ہیں، بمعنی لغوی معنی کے اعتبار سے، یعنی پسندیدہ دینی طریقہ۔ سنت کا معنی کیا؟ طریقہ۔ تو اس اعتبار سے ان کی سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ اب میں کوئی کام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے دیکھ کر وہ کام شروع کیا، آپ سے اگر کوئی کہے کہ یہ کام آپ نے کہاں سے شروع کیا، آپ اگر میرا نام لے لیں فلاں کی سنت ہے، یہ لفظی اعتبار سے کہنا ٹھیک ہے، لیکن جو شرعی سنت ہے تو سنت حضور کی بات کو کہا جاتا ہے، یا حضور کے کام کو کہا جاتا ہے، یا حضور کے سامنے صحابی نے کوئی کام کیا
اور حضور نے خاموشی اختیار کی تو اسے بھی سنت کہا جاتا ہے، یا حضور کے سامنے صحابی نے کوئی بات کہی، حضور نے اسے پسند فرمایا، خاموشی اختیار کی، اور حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، منع نہیں فرمایا، تو اسے بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو بھی کام ہوئے ہوں تو اس کو سنت لغوی اعتبار سے کہنا تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ورڈز کے معنی کے اعتبار سے، اس کے میننگ کے اعتبار سے، لیکن شرعی طور پر سنت اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔ اچھا کام ہے تو بدعت حسنہ، اور اگر خراب کام ہے چاہے جس زمانے میں بھی ہوا ہو تو اس کو بدعت سیئہ کہا جائے گا۔ اب ہدایت ضروریہ، جو حضرات کے ہر بدعت یعنی کام کو حرام جانتے ہیں، ہر نئے کام کو، وہ اس قاعدہ کلیہ کے کیا معنی کریں گے کہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، مطلب کیا کہ تمام چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا ہے، ہر چیز میں۔ اب اس کو اگر کوئی ناجائز کہتا ہے یا حرام کہتا ہے تو وہ دلیل لے کر آئے گا۔ مثلا میں نے کوئی نیا کام شروع کیا، آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا، جو کام شریعت میں پہلے سے نہیں تھا، دین میں پہلے سے نہیں تھا، ہم نے شروع کیا۔ اب یہ کام ہم جو شروع کر رہے ہیں تو کوئی آ کر ہم سے یہ کہے کہ آپ یہ کام شروع کر رہے، اس کی دلیل دو، تو دلیل ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز میں اصل حلال ہونا ہے۔ دلیل وہ دے جو اس کام کو منع کر رہا ہے، کیونکہ قاعدہ کیا ہے، اصول اور یہ رول ہے فقہ کا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے۔ حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں دی جاتی ہے، حرام ہے اس پر دلیل دو، حرام ہے اس پر تم آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو۔ اگر حلال ہونے کی دلیل دی جائے تو بندہ کہاں سے اتنی دلیلیں لے کے آئے گا؟ پہلے طرح طرح کے کھانے نہیں ہوتے تھے، آج ایک سے ایک قسم کا کھانا ہے۔ اب اگر یہ کھانے کے حلال ہونے پر دلیل جائے تو حضور کے زمانے میں تو اس طرح کے کھانے نہیں پکتے تھے، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایسے کھانے نہیں پک رہے تھے۔ اب یہ جو اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں تو یہ بھی دلیل لائے کہ یہ جو تم اچھا کھانا کھا رہے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں چونکہ حلال ہے، حلال پر دلیل نہیں دی جاتی ہے، کسی چیز کو حرام کہنے پر دلیل دی جائے گی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بزرگان دین کا عرس ہو، چاہے وہ میلاد کی محفل ہو، تیجا ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، اور جو بھی نئے کام ہو رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہو رہے تھے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہو رہے تھے، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہو رہے تھے، قرآن شریف میں اس کی دلیل نہیں، حدیث پاک میں اس کی دلیل نہیں، تو ہم کہیں گے ہم کو دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو کسی سنت کو نہیں مٹا رہے، یہ وہ کام ہے جو اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور ہر چیز میں اصل حلال ہونا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے تو تم دلیل لے کر آؤ کہ قرآن شریف میں کہاں ہے کہ میلاد نہیں منانا، یا حدیث میں کہاں ہے کہ میلاد کی محفل نہیں سجانا، یا حدیث و قرآن میں کہاں ہے کہ بزرگان دین کا عرس نہیں منانا، ان کے مزار پہ نہیں جانا، ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنا۔ اس پر تم دلیل لے کر آؤ گے، ہم لے کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہر چیز میں اصل حلال ہونا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ حرام یا منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ نئے ہونے سے نہیں ہو گیا، موبائل فون ہے، پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ نیا ہے، چونکہ بدعت ہے یہ، تو یہ حرام ہو گیا، جیسے ان کے نزدیک ہر بدعت حرام ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نزدیک تو ہر بدعت حرام ہے ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک وہ کام جو شریعت کے خلاف نہ ہو، سنت کو مٹانے والے نہ ہو، تو وہ جائز ہے، حلال ہے۔ تو اس فون کا استعمال اگر ہم صحیح طریقے سے کریں تو بالکل حلال ہے، اگرچہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ان کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے فون استعمال کرنا ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہو تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت ان کے نزدیک حرام ہوتی ہے، ہر بدعت حرام ہوتی ہے، تو اب یہ فون کا استعمال کرنا بھی حرام ہوگا ان کے نزدیک۔ لیکن ہمارے نزدیک اچھی بدعت ہے اور کسی سنت کو مٹانے والی نہیں، اور اصل ہر چیز میں حلال ہونا ہے، اس لیے جو ہے ہمارے نزدیک بہت زیادہ چھوٹ ہے۔
اور شریعت کا جو ضابطہ ہے، شریعت نے جو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے، جو قاعدہ اور اصول بتائے ہیں، اسی طریقے پر ہم ہر حلال چیز کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی بدعت سیئہ نہیں ہے بلکہ اچھی بدعتیں ہیں۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا سے ثابت ہے، اور غالباً کوئی مقلد کہلانے والا تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف میں ہے، اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا، یعنی اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو کہ جو تم پر ظاہر کی جائے تو تم کو بری لگے، اور اگر ان کو اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ ان کو معاف کر چکا۔ مطلب کیا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر نہیں، شریعت میں اس کا ذکر نہیں، تو تم اپنے سے حضور کے پاس جا کر پوچھ کر جو ہے اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو، ہے نا۔ شریعت تمہیں اجازت دے رہی ہے، چھوٹ دے رہی ہے، تو اسی کے مطابق تم زندگی گزارو۔ اب یہ نہیں کہ ہر ایک چیز کے بارے میں جا کر حضور سے پوچھنا۔ تو اس وقت چونکہ قرآن اتر رہا تھا، اللہ خود ہی فرماتا قرآن اتر رہا ہے، ابھی تم قرید کر ایک ایک بات کے بارے میں پوچھو کہ حکم نازل ہو جائے گا تو مصیبت تمہارے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو تم حج کرو، اللہ کا حکم ہے کہ حج ادا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک ہی سال ادا کرنا ہے حج یا ہر سال حج ادا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے، اور بعد میں حضور نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، جب تم نے کہا تھا کہ کیا ہر سال حج ادا کرنا ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ لیکن حضور کی خاموشی میں بھی رحمت ہے، حضور خاموش رہے تو دیکھو ایک بار حج فرض ہے زندگی میں، جب بھی بہت سے لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے ہیں، تو اگر ہر سال حج ادا کرنا فرض ہو جاتا تو سوچو کتنے گناہ گار ہوتے لوگ۔ تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی تو ایک ہی بار حج کرنا فرض ہوا۔ اگر حضور صرف ہاں کہہ دیتے، صرف اتنا لفظ زبان سے نکل جاتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ لہٰذا جس چیز کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ قرآن شریف میں نہ حدیث پاک میں، تو اس چیز میں قریدنا نہیں چاہیے، اس چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے۔ شریعت چھوٹ دے رہی تو تم اس کو استعمال کرو۔ اب حلال چیزیں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، کھانے پینے میں لے لو، پہننے اوڑھنے میں لے لو، استعمال کرنے میں لے لو۔ اب ہر ایک چیز کے بارے میں اگر ایک ایک کر کے آئے کہ یہ حلال یہ حلال یہ حلال، تو بتا پھر کیسے معاملہ ہوتا۔ اب نئی چیزیں ہیں، نئی ایجادات ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ایک سے ایک چیزیں آ رہی ہے، تو اب حضور کی حدیثیں تو حضور کی ظاہری حیات تک، اب اس کے بعد تو کوئی نہ ہم تک قرآن پہنچانے والا ہے، وہ تو قرآن حضور پر نازل ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں بھی تام ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہر حلال چیز کے لیے دلیل ہو تو انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، کہ کوئی چیز آئی تو اب ہم اس کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کا ذکر کیونکہ حدیث میں نہیں قرآن میں نہیں، تو اب کیا کرنا پڑتا کہ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ تو حلال ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے اسی لیے قرآن کریم نے حرام عورتوں کا ذکر فرمایا، یعنی نکاح کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم۔ یہ مکمل ایک آیت ہے چوتھے پارے کے لاسٹ میں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، اور اس طرح کے دوسرے جو رشتہ داروں میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو جو حرام ہے اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا، لیکن جو حلال ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام عورتیں کم ہیں اور حلال جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ اب اس میں اگر آئے قرآن شریف میں کہ اننت پور کی فلاں عورت یہ حلال ہے، اننت پور کی فلاں عورت یہ حلال ہے، بنگلور کی فلاں عورت یہ حلال ہے، تو قرآن شریف تو خالی عورتوں سے بھر جائے، اسی کے ذکر سے بھر جائے۔
چونکہ حلال کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، یہ انلمیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے حراموں کو ذکر کر دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ تو حلال کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کہ جو چیزیں تم پر حرام ہے اس کو تفصیل سے تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہیں، وہ چیزیں جو کہ تم پر حرام ہیں، یعنی حلال چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں، تمام چیزیں ہی حلال ہیں۔ ہاں چند محرمات ہیں جن کی تفصیل بتا دی، ان کے سوا سب حلال ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، یعنی حلال وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا۔ یہاں مراد ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ حرام چیزیں کیا ہے، تو فرمایا کہ حرام تمہارے لیے مردہ ہے، اور تمہارے لیے خنزیر ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور وہ جانور کہ جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو یہ حرام چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور حلال چیزوں کو بہت سے مقامات پر جو ہے بالتفصیل ذکر نہیں کیا گیا۔ تو وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ مطلب کیا کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چیزیں تین طرح کی ہیں، ایک وہ جن کا حلال ہونا صراحتاً یعنی کہ صاف صاف قرآن شریف میں موجود ہے، دوسرے وہ جن کے حرام ہونا صراحتاً قرآن شریف میں موجود ہے، تیسرے وہ جن سے خاموشی فرمائی یہ معاف ہے نا۔ اچھا، شامی فتویٰ شامی میں کتاب الطہارات میں ہے کہ المختار ان الاصل الاباحۃ عند الجمہور من الحنفیۃ والشافعیہ، یعنی جمہور حنفی اور شافعی کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اصل مباح ہونا ہے، شافعی کے نزدیک بھی اور حنفی کے نزدیک بھی، کہ کوئی بھی نئی چیز آئے، کوئی بھی نئی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ چیز جو ہے حلال ہے۔ ہر چیز میں اصل یہی ہے کہ وہ مباح ہے، ممانعت سے ناجائز ہوگی، یعنی کوئی اگر شریعت کے خلاف ہے تو ناجائز ہوگی۔ اب جو بعض لوگ اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ میلاد شریف کرنا جائز، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام یا تبع تابعین نے کب کیا تھا، تو یہ صرف دھوکہ ہے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے پوچھے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ میلاد شریف کرنا حرام ہے۔ جب خدا حرام نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرمائے، اور کسی سے ممانعات ثابت نہ ہو، تو تم کس دلیل سے حرام کہتے ہو؟ بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثبوت نہ ہونا جائز ہونے کی علامت ہے نا۔ کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ جن چیزوں کے بارے میں نہیں ہے کوئی حکم تو وہ چیزیں حلال ہے، جائز ہیں۔ رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، یعنی ان آیات سے معلوم ہوا کہ حرمت کی دلیل نہ ملنا حلال ہونے کی دلیل ہے کہ نہ حرام ہونے کی۔ یہ حضرات اس سے حرمت ثابت کرتے ہیں، یہ عجیب الٹی منطق ہے نا، کہ ریل میں سفر، مدارس بنانا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی تو کہیں پہ نہیں لکھا ہے کہ ریل میں سفر کر سکتے نہیں کر سکتے، ہوائی جہاز میں سفر کر سکتے نہیں کر سکتے، ٹو ویلر استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں نہ قرآن شریف میں نہ حدیث پاک میں، تو پھر بھی یہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ہر چیز میں حلال ہونا ہے۔ یا کسی صحابی یا تابعی نے کیا ہے کیا یہ؟ جیسے وہ حلال ایسے ہی یہ بھی جائز اور حلال ہے، یعنی کہ میلاد شریف وغیرہ منانا۔ تو یہاں تک بات تھی بدعت کی، بدعت پر جو اعتراض تھا اس کا جواب۔ اب اگلا جو اس کا درس ہوگا وہ میلاد شریف، محفل میلاد شریف کے بیان میں، اور اس میں بھی پہلا باب میلاد شریف کے ثبوت کے بیان میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کو یہ بیان ہوگا۔ تو اس مہینے کی 2 تاریخ کو سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس گزرا، اسی نسبت سے فاتحہ خوانی ہوگی۔ آپ حضرات تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وکریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی و حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة۔
الہ العالمین خالق کائنات مالک بے نیاز پاک پروردگار عالم، نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی وعظ و نصیحتیں ہوئی، جو بھی بیان ہوئے، جو بھی عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کی ہم لوگوں نے، مولا تعالیٰ اس کے علاوہ فاتحہ خوانی ہوئی، شیرنی وغیرہ جو بھی حاضر، ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری جو حاضری ہوئی، مولا تعالیٰ ہماری حاضری کو بھی قبول فرما۔ یا الہ العالمین ان تمام چیزوں پر بے حساب اجر و ثواب عطا فرما۔ سب کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور کے صدقے اور توسل سے تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین کے بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ بالخصوص مولا تعالیٰ تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا الہ العالمین تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مشائخین کرام، محدثین نظام، مفسرین کرام، تمام ابدال، اقطاب، اغیاث، ادبا، نجبا کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا الہ العالمین ان کے مزار مبارک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کریمین، آپ کے تمام اساتذہ، تلامذہ، خلفاء کے بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام محبین، مریدین، معتقدین، متوسلین کے بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور خواجہ غریب نواز، حضور خواجہ بند نواز کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ شہنشاہ دکن حضور سیدنا بابا فخر الدین کے بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور شاشا ولی، شکشا ولی، سرمست ولی کے بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور علاء الحق پنڈوی، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند سیدی مرشدی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ مولا تمام سلاسل حقہ کی تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، پیران عظام، مشائخین کرام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر قبول فرما۔ مولا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، ہم حاضرین میں سے جن کے اعزاء اقرباء اس دنیا سے ایمان کی حالت سے رخصت ہوئے، سب کی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیرے محبوب بندے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے اور توسل سے مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین سب کے قبر میں اپنی رحمت اور انوار کی بارش نازل فرما۔ مولا کریم امام اعظم ابو حنیفہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ان کا صدقہ عطا فرما۔ مولا تعالی ان کے علم کا صدقہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں ان کے لیے سچی پکی محبت اور عقیدت پیدا فرما۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی بھی مولا سچی پکی محبت عقیدت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین بزرگان دین، اولیاء کرام کے راستوں پر، ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مذہب حق، مذہب اہل سنت، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما۔ ہر برے فتنوں سے، برے مذہبوں سے، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے، گمراہوں کی گمراہیت سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص مولا تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ اننت پور کو دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے تمام اراکان، ممبران کے حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما۔ جو بھی کاوشیں، محنتیں ہو رہی ہیں، ہوں گے، مولا تعالیٰ سب کو قبول فرما۔ سب کو بہترین جزا، صلہ، بدلہ عطا فرما۔ مولا تمام مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، مزارات اہل سنت کی حفاظت فرما۔ ملک ہندوستان میں امن اور شانتی کی فضا قائم فرما۔ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہیں، مولا تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ بالخصوص حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، مفتی سلمان اظہری صاحب کے رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ تیرے محبوب بندے امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے اور توسل سے مولا تعالی ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ یا الہ العالمین تو مسبب الاسباب ہے، مولا تعالی غیبی طور پر انتظام فرما۔ یا الہ العالمین ملک ہندوستان میں امن و شانتی پیدا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، عقیدہ، آل اولاد کی حفاظت فرما۔ مولا ہر بلا، ہر آفت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ درد سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ چین و سکون والی زندگی نصیب فرما۔ مولا ہمارے دلوں میں سرور، چہرے میں نور پیدا فرما۔ اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما۔ نماز پنجگانہ اس کے اوقات پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے اور توسل سے قبول فرما۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وكريمنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.